میرا نام محمد مصطفیٰ ہے، ولد محبت خان، ڈسٹرکٹ کرک سے میرا تعلق ہے، پی کے سے۔ میں یہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے 9 سال شیخ عبداللہ بن زائد ابوظہبی میں وزیر خارجہ جو ہے اس کے ساتھ 9 سال کام کیا۔ تو میں نے جب ریزائن دے دیا تو انہوں نے میرے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور اس میں جیل چلا گیا، اور 11 مہینے میں نے ادھر جیل میں گزارے، 11.5 مہینے۔ تو ابھی میرا ان کے پاس جو گریجویٹی بنتا ہے 9 سال کا جو سروس ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا، اور اس کے علاوہ 70 اور 72,000 درہم جو میرے روم میں پڑا ہوا ہے، ادھر موبائل ہے، سب کچھ ہے، میرا ذاتی استعمال کا سامان ہے وہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے، ابھی تک وہ نہیں دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے میرے خلاف یہ کیس بنایا تو وہ 24 اپریل 2021 تھا، اور 24 اپریل کو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے یہ کام کیا، مطلب کہ چوری کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا۔ پھر 4 دن ان لوگوں نے ایک روم میں مجھے بند کر کے رکھا پیلس کے اندر، مجھ سے سب کچھ لیا گیا، میرا موبائل، میرا سب کچھ، میرا بٹوا، اس میں جو میرے کارڈز تھے، میرے ID کارڈز تھے، سب کچھ وہ مجھ سے لیے گئے۔ اس کے علاوہ 4 دن کے بعد جو پولیس کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا انڈرسٹینڈنگ بنایا، پھر مجھے پولیس کے حوالے کیا۔ پھر پولیس نے جو میرا جو رپورٹ لکھا اس میں صرف مجھ سے 2-3 سوال کیے کہ گاڑی کس کے نام پر ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ جو پیسہ تھا آپ نے اٹھایا نہیں اٹھایا۔ جو میں نے تو سچ کہا کہ پیسہ میں نے اٹھایا، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ پیسہ اٹھاؤ، مجھے چابی دی گیا، گاڑی لاک تھا، اور ادھر تقریباً 15-16 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں گیا تھا، گاڑی سے پیسہ اٹھایا تھا، حالانکہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے گاڑی سے پیسہ اٹھایا کیا اٹھایا، لیکن صرف CCTV کیمرے میں اتنا آیا کہ میں نے گاڑی کھولا پھر بند کیا ہے۔ لیکن میں نے اس کے سامنے سچ کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ پیسہ اٹھاؤ، میں نے پیسہ اٹھایا، اپنے پاس رکھا ہے، پھر میں نے اس کو واپس کیا۔ پولیس والے نے جب کہا کہ آپ نے واپس کیا، ہاں واپس کیا، اس نے کہا سائن کرو ادھر، میں نے سائن کیا۔ پھر 1.5 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پولیس والوں نے میرے خلاف جو چغلی رپورٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے پیسے چوری کیا، میں اس سے بزنس کرنا چاہتا تھا، حالانکہ میں الحمدللہ اچھی سیلری پہ تھا، بہت اچھے مراد مجھے مل رہے تھے وہاں پہ، لیکن میں نے ریزائن اس وجہ سے دیا تھا کہ میں اور کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں پاکستان آنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ 9 سال کام کیا، وزیر خارجہ کے ساتھ ایز اے پرسنل ڈرائیور، ایز اے پروٹوکول آفیسر، ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے میرے خلاف یہ بات کی، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے پیسے چوری کیا ہے، تو اس ٹائم ان لوگوں نے مجھ سے ایلیگل طور پر ان لوگوں نے مجھ سے میرے موبائل اور میرا بٹوا سب کچھ لے لیا، حالانکہ یہ حق بنتا تھا کہ پولیس والے مجھ سے لے لیتے، لیکن ان لوگوں نے پولیس کو ود انفارم کیے بغیر یہ سارا سب کچھ مجھ سے لے گیا، اور ابھی تک میں ان سے رابطے میں ہوں۔ وہاں کا جو PRO ہے، پبلک ریلیشن آفیسر، عیسیٰ نام ہے اس کا، اس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، واٹس ایپ پر میسیج کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے کبھی کبھی رپلائی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے اپنا سامان اور کچھ بھی مجھے واپس نہیں کیا، اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی پڑا ہے کہ میرا سامان ابھی تک اس روم میں پڑا ہوا ہے، جو میرا لیپ ٹاپ ہے، میرا کیمرے ہیں اور میرے موبائل ہے، کیش پیسہ ہے، یہ سب کچھ ادھر پڑا ہوا ہے، اور میرا جو پرسنل یوز کا سامان ہے سب کچھ، کیونکہ میں اس کمرے میں رہتا تھا، ابھی وہ کمرہ ان لوگوں نے لوک کیا، ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور دوسری بات، جو میرے گریجویٹی بنتا تھا 9 سال کا، اس کا میرے پاس آفیشیل ای میل پڑی ہوئے ہیں، جو ادھر آفس سے آئے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن میں ان لوگوں نے مجھے ای میل کیے ہیں، کیونکہ میرا گریجویٹی کچھ 40,000 پلس درہم بنتا تھا، ان لوگوں نے صرف 5,600 سم تھنگ انہوں نے ای میل کر کے کہ آپ کو یہی ملے گا۔ جب میں نے وجہ پوچھا کہ کیوں مجھے اتنا پیسہ کم مل رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ جو کیس تھا اس میں آپ غلطی ثابت ہو گئے، آپ کا جو ریزائن دیا تھا، آپ کا جو 1 مہینہ گریس پیریڈ تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ جب چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے لا بتا رہے ہو کہ آرٹیکل 120 کے تحت آپ نے گریس پیریڈ پورا نہیں کیا تو آپ کا جو گریجویٹی وہ دینے کا حقدار نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ پھر اگر لا کو فالو کرنا ہے تو لا کو یہ بھی فالو کرو، نہ کہ ادھر UAE کی لا کے حساب سے 8 گھنٹہ پر ڈے کام ہے، تو ہم لوگ ڈیلی 12 گھنٹہ کام کرتے تھے، تو 4 گھنٹہ تو ہمارا ڈیلی اوور ٹائم بنتا ہے 9 سال کا، تو 9 سال کا آپ لوگوں نے مجھے پیمنٹ کیا نہیں کیا، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی لیگل پروف ہے، کچھ پیپر شیپر ہے، اس نے اس کا جواب تک نہیں دیا، تو اور ان لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا۔ تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا جو مقدمہ ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے ہیلپ مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ اس کو اپنی TV چینل اور اخبارات میں اس کو چلا لیجیے کہ ایک غریب کا مدد ہو جائے، اور میرے لیے بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ میں ایک بہت متوسط گھر سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، بہت ابھی ہائی اسٹینڈرڈ میں ہے وہ، تو میرے گھریلو مسئلات بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ میں اس کیس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جاتا ہوں، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کیس کو دائر کروں گا،
اور انشاءاللہ پھر آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کیس کے بارے میں میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ. سر اس کے بارے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیل میں 11.5 مہینے گزارے. 11.5 مہینے میں تقریباً 6 بار یا 5 بار جس بلاک میں ہم رہتے تھے، بلاک 8 جس کو یہاں بارک کہتے ہیں، ادھر بلاک کہتے ہیں، بلاک 8 نمبر میں ہم رہتے تھے. تو تقریباً اس میں 5 بار یا 6 بار ایم بی سی والے آئے ہوں گے. اور ایم بی سی والے آتے ہی جس بندے سے فار ایگزامپل آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو بلا لیتے ہیں، تو آپ سے پہلے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ایم بی سی میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے. اگر آپ اس کو ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا جاننے والا ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اگر نہیں تو بس 2-3 سوال کر کے چلے جاتے ہیں. یہی ہمارے ایم بی سی کا حال بھی ہے. اور وہ میں پروف کر کے بتا سکتا ہوں جن بندوں سے ملنے آئے ہیں، کیونکہ میں وہاں یہی کام کرتا تھا کہ جن بیچاروں کو ایلیگل پکڑ کے لائے ہیں، جیل میں ڈالے تھے، تو وہاں تو ان کے لیے کچھ بات کر نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ جیل میں پھر مار پڑتی تھی اور کوٹری بھی بند کرنا پڑتا تھا. تو اسی وجہ سے میں کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں سے ان کے گھر کا نمبر لے کے میں اپنے گھر کال کرتا تھا. پھر گھر میں وہ نمبر میں گھر والوں کو کہتا تھا کہ اپنے پاس لکھ لو، میں جب واپس آ جاؤں، جیل سے رہا ہو جاؤں گا، پھر میں ان لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہوں. ایسے میں آپ کے سامنے صرف بلاک 8 کا، جس میں ہم لوگ 180 200 یا 220 بندے رہتے تھے، اس میں سے 50 سے پاکستانی، اس میں ہم کبھی 60 65 50 اتنے ہوتے تھے. ہاں، تو اس میں صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آل اوور ورلڈ کا بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس 50-60 ایسے کیس پڑے ہوئے ہیں جو بالکل 0% بے گناہ ہے. وہ بالکل بے گناہ انوسینٹ ہے. لیکن مزے کی بات یہی وہاں پہ کہ ابو دھابی میں آپ ایک بار جب پولیس اسٹیشن میں چلے گئے تو آپ انوسینٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ آپ نکل جائیں وہاں سے. انوسینٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ہے، آپ ہاں بولو تو آپ کو 1 سال جیل ہو جائے گا، آپ نہ بولو گے تو آپ کو 6 مہینہ جیل ہو جائے گا. یہی بات ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ چلو بری ہو گئے. تو اس 11.5 مہینے میں نے بری کوئی ایسے نہیں کہ جس کو عدالت سے فیصلہ آیا ہو کہ آپ بری ہو گئے، آپ چلے جاؤ.